مشکات شریف اور سنن ابن ماجہ میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت کردہ ایک حدیث پاک موجود ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا من مبتلا فاعافيه، الا كذا وكذا حتى يطلع الفجر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں شب آئے تو تم اس رات میں اللہ کی عبادت کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان میں مغرب کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اس کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی بخشش اور مغفرت کا طلبگار کہ اس کو بخشش عطا کی جائے، مغفرت کر دی جائے؟ ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دیے جائیں؟ ہے کوئی مصیبت کا مارا کہ اسے مصیبتوں سے نجات عطا کی جائے؟ ہے کوئی کسی پریشانی اور مشکل میں مبتلا کہ اس کی پریشانی اور مشکل کو دور کر دیا جائے؟ اسی طرح یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، رب کی طرف سے یہ ندا ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی 15ویں شب، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ شب برات وہ عظمت والی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کے خاص انوار و تجلیات پہلے آسمان پر نازل ہوتے ہیں اور خاص رحمتیں برکتیں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے، اور اس شب میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث پاک کے مطابق قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش و مغفرت شب برات میں ہو جاتی ہے۔ تو یہ عظمت والی رات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں، اس کو راضی کرنے والے اعمال اختیار کریں۔ اس رات میں ہم غفلت نہ برتیں، اس رات کو سستی میں نہ گزاریں، اس رات کو گناہوں میں نہ گزاریں، بلکہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال اختیار کرتے ہوئے اس رات کو بسر کریں، تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں سے حصہ حاصل ہو جائے۔ ہم اس رات میں شب بیداری اپنے گھروں میں بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم نوافل ادا کریں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، جو بھی ذکر و اذکار ہم کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر گھر میں کریں۔ ہم مساجد میں بھی شب بیداری کر سکتے ہیں، مساجد میں دیگر احباب کے ساتھ مل کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول اور مصروف ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں حصہ حاصل ہو جائے۔ شب برات میں ایک کام یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مسلمان قبرستان جاتے ہیں، جیسا کہ مشکات شریف کی ایک حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب برات میں قبرستان میں پایا، تو اسی وجہ سے مسلمان شب برات میں قبرستان جاتے ہیں۔ تو شب برات میں قبرستان جانا یہ مستحب عمل ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، اور اگر کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص شب برات میں قبرستان جانے کو لازم سمجھے تو وہ بھی غلط ہے، اور جو شب برات میں قبرستان جانے سے منع کرے وہ بھی غلط ہے، کیونکہ جب حدیث پاک میں یہ بات آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں قبرستان میں موجود تھے تو ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے۔ اب یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام ایک ہی مرتبہ گئے تو لہٰذا ہمیں بھی بس ایک مرتبہ چلے جانا چاہیے، ہر سال کا معمول نہیں بنانا چاہیے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ یہ عمل ایک مرتبہ کیا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے اس میں استحباب آ گیا ہے، مسلمانوں کے لیے یہ عمل مستحب ہو گیا۔ مسلمان اگر ہر سال بھی شب برات میں قبرستان جاتے ہیں تو انہیں اس پر اجر ملے گا۔ البتہ اتنا خیال کرنا ضروری ہے کہ قبرستان میں جا کر وہاں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، وہاں مرحومین کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگی جائیں، اپنے لیے بخشش و مغفرت کی دعا مانگی جائے، وہاں اپنی قبر کو یاد کیا جائے، اپنی آخرت کو یاد کیا جائے،
یہ معمولات قبرستان میں جا کر کیے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ قبرستان کو میلے کی جگہ بنا لیا جائے اور وہاں جا کر جناب خوب وہاں شور شرابہ ہو اور وہاں خوب گپ شپ ہو، ہنسی مذاق ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ قبرستان میں موجود ہیں یا کسی میلے میں موجود ہیں۔ احساس ہی نہ ہو کہ ہم قبرستان میں کسی قبر کے پاس بیٹھے ہیں یا اپنے گھر میں کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس انداز میں اگر قبرستان میں ہم گئے، وہاں ہم نے ہنسی مذاق کیا، وہاں گپ شپ کی، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ اس طرح قبرستان جانے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں رہیں، قبرستان نہ جائیں۔ قبرستان جائیں تو وہاں کے جو آداب ہیں ان کو پیش نظر رکھیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور وہاں اپنے مرحومین کے لیے، اپنے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں مانگتے رہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف شب برات ہی میں ہم نیک اعمال اختیار کریں اور سارا سال غفلت میں زندگی گزاریں، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ سارا سال جو فرائض و واجبات ہم پر لازم ہیں ان کو بھی ادا کرتے رہیں اور شب برات میں خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کریں، خاص نوافل ادا کریں تاکہ مزید اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں حاصل ہوں اور ہم جو یہ عبادتیں کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، شب برات کی مقدس ساعتوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ جو احباب یہ سمجھتے ہیں کہ سارا سال گناہ کرتے رہیں، بس شب برات میں جائیں اور اپنی بخشش کرا کے آ جائیں، وہ غلطی پر ہے۔ اگر وہ شب برات سے پہلے بھی گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں، شب برات کے بعد بھی گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں اور صرف شب برات میں مسجد میں آ کر یا اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو انہیں اپنے طریقے کو تبدیل کرنا ہوگا۔ وہ یہ نہ کرے کہ شب برات میں عبادت کرنا چھوڑ دیں، بلکہ شب برات میں عبادت کرتے رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سارا سال بھی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال اختیار کریں۔ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں جن سے اللہ نے، اس کے رسول نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ سارا سال نیکی کی طرف متوجہ رہے، نیک اعمال اختیار کرتے رہے اور شب برات میں خصوصیت کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال اختیار کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں، برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ اب یہاں کسی کے ذہن میں یہ بات بھی نہ آئے کہ جناب صرف شب برات ہی میں عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عبادت تو بندہ جب بھی کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، بندہ جب بھی رب کی بارگاہ میں توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، بندہ جب بھی رب کی بارگاہ میں سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ تو شب برات ہی میں اس طرح اہتمام کر کے عبادت کرنے کی، دعا مانگنے کی، بخشش مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ اگر اپنے گھر میں بھی سچے دل سے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ عمرے کے لیے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بخشش مانگے گا تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ پھر اجتماعات میں جانے کی کیا ضرورت ہے کہ بندہ جو ہے اپنے گھر میں بھی رہ کر ذکر و اذکار کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا۔ اب کہا جائے کہ اجتماع میں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے تو ان مقدس راتوں میں بھی سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، ان مقدس راتوں میں بھی بندوں کو نیک اعمال کی ترغیب دی جاتی ہے۔ تو جس طرح یہ دیگر اعمال بہتر ہے کہ عمرے پہ بندہ جائے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے، حرمین طیبین کی حاضری دے اس کے لیے اجر و ثواب ہے، اسی طرح اجتماعات میں وہ جائے اس کے لیے اجر و ثواب ہے، تو اسی طرح شب براءت میں بندہ اللہ کی عبادت کرے تو اس کے لیے اجر و ثواب بھی ہوگا، اس کے لیے بخشش بھی ہوگی، مغفرت بھی ہوگی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ شب برات کے ساتھ ساتھ وہ دیگر ایام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال اختیار کرتا رہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ان مقدس ساعتوں میں خاص طور پر عبادات کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں جن کی فضیلت قرآن مجید میں اور احادیث طیبہ میں بیان کی گئی، اور اس کے علاوہ بھی سارا سال ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اختیار کرتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں ہمیں حاصل ہوتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کے تمام تر معاملات اسلامی تعلیمات کے مطابق سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔